السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم نبی کا واقعہ جن کا نام آتے ہی صبر یاد آتا ہے، جن پر ایسی آزمائش آئی جو شاید کسی انسان پر نہ آئی ہو، مگر پھر بھی ان کی زبان پر صرف اللہ کا شکر تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال، زمینیں، جانور، اولاد، صحت، عزت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت امیر تھے مگر تکبر نہیں تھا۔ غریبوں کی مدد کرتے، مسافروں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کا خیال رکھتے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یعنی شیطان چاہتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے آپ کا مال چلا گیا، زمینیں برباد ہو گئیں، جانور مر گئے، دولت ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ سبحان اللہ، نہ شکوہ نہ شکایت، صرف صبر۔ پھر آپ کی اولاد پر آزمائش آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کے بچے ایک مکان میں تھے اور مکان گر گیا، سب بچے وفات پا گئے۔ سوچئے ایک باپ پر کیا گزری ہوگی، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا، جسم پر زخم ہو گئے، کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ لوگ دور رہنے لگے۔ آپ سالوں تک بیمار رہے، لیکن سب سے بڑی بات، آپ کی زبان پر کبھی اللہ کے خلاف ایک لفظ نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ لوگ دور ہوتے گئے، دوست، رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے، لیکن ایک ہستی تھی جو آخر تک ساتھ رہی، آپ کی نیک بیوی۔ وہ خدمت کرتی، کھانا لاتی، دیکھ بھال کرتی۔ یہ وفاداری کا بھی عظیم درس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت بہترین بندہ تھا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ خود حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرما رہا ہے۔ سالوں کی تکلیف کے بعد جب تکلیف حد سے بڑھ گئی، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ مگر دیکھیے دعا کا ادب، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے کیوں تکلیف دی، بلکہ عرض کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے آج۔ اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر ایوب، توکل، شکر اور اللہ پر یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ترجمہ، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، پانی نکلا، آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا، اور اللہ کے حکم سے بیماری دور ہو گئی، صحت واپس آ گئی، جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سب کچھ واپس مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی واپس دی، مال بھی، اولاد بھی، عزت بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ ترجمہ، ہم نے انہیں ان کے گھر والے واپس عطا کیے اور اتنے ہی اور بھی دیے اپنی رحمت سے۔ صبر کا سب سے بڑا مقام۔ آج بھی اگر دنیا میں کسی کو تکلیف ہو، بیماری ہو، لاس ہو، دکھ ہو، تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صبر ایوب، یعنی عظیم صبر۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: پہلا، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ دوسرا، تکلیف اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی۔ تیسرا، صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ چوتھا، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ پانچواں، دعا ادب کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ چھٹا،
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر ایوب، توکل، شکر اور اللہ پر یقین عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔